السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے، اور رمضان المبارک میں اکثر لوگ موٹے کیوں ہو جاتے ہیں۔ تو ویڈیو پر جانے سے پہلے میری آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ لال بٹن دبا کر میرے چینل اسلامک طب کلینک کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی دن میں 3 مرتبہ کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ جب آپ کو اچھی طرح سے بھوک لگا کرتی تھی تو تب ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھایا کرتے تھے، لیکن ہماری عادات بالکل بہت ہی مختلف ہو چکی ہیں کہ ہم نے اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی ہوئی ہے کہ ہم نے ایک دن میں لازماً 3 بار یا 4 بار کھانا کھانا ہے اور دبا کر کھانا ہے۔ اس طرح سے کھانا کھانے سے آپ کا معدہ اس خوراک کو اچھی طرح سے ہضم نہیں کر سکتا، کیونکہ خوراک کو ہضم کرنے کے لیے کم سے کم 6 گھنٹے لگتے ہیں، اور جو لوگ بیمار ہیں یا جن کا معدہ بہت کمزور ہے تو ان کو خوراک ہضم کرنے کے لیے 8 سے 10 گھنٹے لگتے ہیں۔ اس طرح سے خوراک اچھی طرح سے ہضم نہیں ہوتی اور بیماریاں بھی قدرے بڑھ جاتی ہیں۔ دوستو، بار بار کھانا کھانے سے موٹاپا ہو جاتا ہے اور دل کی بیماریاں بھی بڑھ جاتی ہیں، اور یہ بیماریاں زیادہ تر آپ کے جسم میں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ آپ بار بار خوراک کھاتے ہیں اور وہ صحیح طرح سے ہضم نہیں ہو پاتی، اور بیماریوں کی شروعات ہوتی ہے تو وہ ہے موٹاپا، کیونکہ موٹاپا بیماریوں کو جڑ ہے۔ اس لیے جو بھی بیماری آپ کو لگے گی اس کی جو شروعات ہوگی وہ موٹاپے سے ہوگی۔ اور اس کے بعد دوستو، رمضان المبارک کے روزے تقریباً 13، 14 یا 15 گھنٹہ کا ہوتا ہے، اور اس دوران نہ تو انسان پانی پیتا ہے نہ ہی کچھ کھاتا ہے۔ دوستو، رمضان المبارک کے روزے آپ کے لیے اتنے فائدہ مند ہیں کہ میں سب بیان نہیں کر سکتا۔ دوستو، جس طرح سے رمضان المبارک کے روزے آپ کے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، اس طرح سے یہ آپ کو کھانے کا ایک ٹائم ٹیبل بھی دیتے ہیں اور آپ کو کھانے کی ٹریننگ بھی دیتے ہیں، کیونکہ جب ہم صبح کے وقت سحری کریں گے تو اس کے بعد خوراک تو 8 سے 10 گھنٹوں میں ہضم ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو خوراک کے اندر طاقت ہے وہ بھی ہمارے جسم کو اچھی طرح سے مل جائے گی۔ دوستو، اس لیے اگر یہ کھانے کا ٹائم ٹیبل آپ رمضان المبارک کے علاوہ دوسرے دنوں میں بھی رکھیں تو آپ 90% بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، اور وہ پہلے سے بھی بہت زیادہ طاقتور ہو سکتے ہیں۔ دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ رمضان المبارک میں موٹے ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ افطاری کے وقت سموسے، پکوڑے اور طرح طرح کے کھانے تیار کرتے ہیں اور پھر ان کو دبا کر کھاتے ہیں۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک میں روزے رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے افطاری کے وقت دبا کر کھانا ہے، بس آپ نے اپنے کھانے کے ٹائم ٹیبل کو ٹھیک کرنا ہے، نہ کہ خوراک کی مقدار کو پہلے سے زیادہ کر دینا ہے۔ اس لیے جب آپ کے کھانے کا ٹائم ٹیبل بدلے گا تو پھر ہی آپ کی صحت اچھی ہوگی، کیونکہ جو خون پیدا ہوتا ہے وہ خوراک سے ہوتا ہے، اور خون تب ہی پیدا ہوگا جب خوراک اچھی طرح سے ہضم ہوگی۔ دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو شیئر لازمی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اچھی اور صحت والی زندگی گزار سکیں۔ دوستو، حاضر ہوں گا اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔